اس چینل پر آپ کو کوہ کاف کی پریوں، جنوں، جادوگروں، بادشاہوں اور خونخوار پرندوں وغیرہ کی کہانیاں اور قصے سنائے جائیں گے۔ اس لیے یہ قصے سننے کے لیے ہمارے چینل معلومات فور یو کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رحم دل بادشاہ اپنی ریاست پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے پوری ریاست میں امن و سکون تھا۔ ایک رات کو اس کو خواب آتا ہے کہ ایک پرندہ ہے جو سفید ہے، اس کے گیٹ کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ بادشاہ گیٹ کھولتا ہے تو وہ پرندہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں یا بعد میں آ جاؤں۔ اور بادشاہ کو یہ خواب کئی راتوں تک آتا رہا اور بادشاہ خواب میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا کہ یہ کیسا خواب ہے جو مجھے بار بار آ رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے یہ خواب اپنے سپہ سالار کو سنایا کہ کئی راتوں سے میرے خواب میں ایک پرندہ آ رہا ہے جو سفید کلر کا ہے۔ وہ میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں آ جاؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ کی پوری بات سننے کے بعد سپہ سالار نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگلی رات یہ خواب جیسے ہی آپ کو آئے نا تو آپ اس سے کہنا کہ آپ آج ہی آ جائیں۔ پھر بادشاہ سلامت نے اپنے سپہ سالار کی بات مان لی۔ اگلی رات جیسے ہی بادشاہ سلامت کو وہ خواب آیا تو اس خواب میں اس پرندے نے پوچھا کہ میں آ جاؤں یا کل آؤں۔ تو بادشاہ نے اسے جواب دیا کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت کی اس نے بات سنی تو وہ پرندہ اسی وقت اڑ گیا۔ پھر جیسے ہی اگلا دن ہوا تو بادشاہ سلامت کے پاس اس کا سپہ سالار بھاگتا ہوا آ گیا کہ بادشاہ سلامت، ساتھ والے پڑوسی ملک نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت افسردہ ہوا کہ ہم تو امن پسند لوگ ہیں، ہم نے تو ابھی جنگ کی تیاری بھی نہیں کی۔ دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے ان کی ساری ریاست کے لوگوں پر حملہ کر دیا تھا اور ایک ایک کر کے سب کو مار رہے تھے، اور بادشاہ سلامت کی فوج کے کئی سپاہی مارے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بادشاہ سلامت کے محل تک پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت کے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے جب دیکھا کہ اس کے سارے سپاہی مارے گئے ہیں تو بادشاہ سلامت اپنے ہی محل کے خفیہ راستے سے باہر نکل گئے اور بھاگتے بھاگتے ایک جنگل میں جا پہنچے۔ پھر کچھ دیر جنگل میں قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد بادشاہ سلامت جنگل سے باہر نکل گئے۔ جنگل کے آگے ایک بہت بڑا دریا تھا، اس کو عبور کرنا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ ایک کشتی والا وہاں پہ کھڑا ہے، تو بادشاہ سلامت کشتی پر بیٹھ کر دریا عبور کر لیا۔ جیسے ہی دریا عبور کیا تو آگے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، تو اس قصبے میں چلے گئے۔ اس قصبے میں بادشاہ سلامت کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ سلامت کو اس وقت بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو بادشاہ سلامت نے اپنا حلیہ چینج کر لیا اور فقیرانہ حلیہ اپنا لیا۔ پھر اس بستی میں بادشاہ سلامت نے فقیرانہ صدا لگا کر کھانا مانگ کر کھا لیا۔ پھر بادشاہ سلامت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہا، واہ میرے مالک، مجھے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، مجھ سے کون سا امتحان لے رہا ہے۔ میں نے اپنی رعایا پر کبھی بھی ظلم نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا گناہ کر دیا ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس گاؤں سے نکل کر بہت دور چلا گیا اور ایک جنگل دیکھا۔ اس جنگل میں بیٹھ کر کچھ آرام کیا۔ جس درخت کے نیچے
بادشاہ سلامت بیٹھے تھے، اسی درخت کے اوپر دو پنچھی بیٹھے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک پنچھی نے کہا کہ یہ وہ بادشاہ سلامت ہیں جس نے اپنی رعایا پر کبھی بھی ظلم نہیں کیا تھا۔ ابھی یہ اللہ پاک کی آزمائش میں ہیں۔ ان کی آزمائش کا حل ان کو ایک گفا میں ملے گا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک گفا ہے، اس میں ایک پیر بابا رہتا ہے۔ بادشاہ سلامت کو اس پیر بابا کے پاس جا کر اپنی کیفیت کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اسی پیر بابا کے پاس ہی بادشاہ سلامت کی آزمائش کا حل ہے۔ ان پرندوں کی باتیں سن کر بادشاہ سلامت وہاں سے چل پڑا۔ چلتے 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 وہ ایک غار میں جا پہنچا۔ اس غار میں دیکھا کہ بہت ہی اندھیرا تھا۔ جیسے ہی اس غار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک پیر بابا ہے جو بادشاہ سلامت غار میں جا کر بیٹھ گئے اور پیر بابا کی نماز پڑھنے تک کا انتظار کرتے۔ پھر جیسے ہی پیر بابا نے نماز پڑھ لی تو اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے تمہاری مشکلات کا اندازہ ہو گیا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ تو پھر پیر بابا نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ تمہارے خواب میں جو پرندہ آتا تھا وہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ وہ تم سے کہتا تھا کہ میں آج آؤں یا کل آؤں۔ اس کے آج آنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے پاس آج ایک مصیبت آئے گی۔ اگر اس مصیبت کا تم ڈٹ کر مقابلہ کر لو گے تو تمہیں اگلی زندگی میں یہ مصیبت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے تم نے اس سے کہا تھا کہ تم میرے پاس آج ہی آ جاؤ، تو وہ مصیبت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اگر تم اس مصیبت سے کہتے کہ تم میرے پاس کل آنا تو وہ تمہارے بڑھاپے میں آتی تمہارے پاس، تو اس وقت تمہیں اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ اسے آج ہی آنے کو کہا ہے۔ تمہاری مصیبت اب ٹل چکی ہے۔ اور جس پرندے کی تم نے باتیں سن کر تم میرے پاس آئے ہو، وہ پرندہ وہی تھا جو اس دن درخت پر دو پرندے بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور تم ان کی باتیں سن کر میرے تک آئے ہو۔ تمہارے خواب میں وہی پرندہ آیا کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت، اب تم واپس لوٹ جاؤ، اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ وہاں پر تمہاری ٹوٹی پھوٹی فوج اب دوبارہ اکٹھا ہونا شروع۔ تمہارا کماندار ایک نیک آدمی ہے اور سمجھدار بھی ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا ہے پھر سے، اور اس کی مدد تمہارے پڑوس کے دوست ملک کر رہے ہیں۔ اور اس وقت تمہارے کماندار نے بہت ساری فوج اکٹھا کر لی ہے اور جنگ کی بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بزرگ کا ہاتھ چوما اور اس سے دعا لی اور پھر اپنے وطن واپس چلا آیا۔ جیسے ہی اپنے گھر اپنے محل میں آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ میری فوج پھر سے اکٹھا ہو چکی ہے اور میرا کماندار اس فوج کی قیادت کر رہا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت اپنے محل میں پہنچے تو کماندار اور اس کی فوج نے اس کا استقبال کیا۔ پھر بادشاہ نے جنگ کی تیاریاں شروع کیں اور بادشاہ کے دوست ملک والوں نے بادشاہ کی بہت زیادہ مدد کی تھی، تو ان کے ساتھ مل کر بادشاہ سلامت نے اپنے دشمن ملک پر حملہ کر دیا اور وہ بادشاہ سلامت جنگ جیت گئے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے دوست ملک کا شکریہ ادا کیا اور بالخصوص اپنے کماندار سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا اور اسے وزیر بنا دیا۔